حضرات، آپ تمام سننے والوں کو ہمارے اس چینل کی جانب سے خوشامدید کہتے ہیں۔ دوستو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر عذاب قبر کے مناظر، وہ چیخیں اور آوازیں جو عذاب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اگر دنیا والے وہ مناظر دیکھ لیں یا ان آوازوں کو سن لیں تو وہ خوف اور دہشت کے مارے اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں۔ مردے کے پاس دو منکر نکیر نامی فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں نیلی اور لٹکتے گھنگرالے بال نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکل، بدن کا رنگ سیاہ، گائے کے سینگوں کی طرح لمبے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ مردہ انہیں دیکھتے ہی چیخو پکار کرنا شروع کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے ساتھ چلے۔ قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں نہایت تنگی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تبارک و تعالی مجھے وسیع بنا دے، خوبصورت بنا دے۔ اس کے بعد حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دوستو، انسان کو قبر کے حوالے کر کے جب دوست، رشتہ دار، لواحقین اور بہت پیارے جب واپس روانہ ہو جاتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلے 2 سے 3 دن کے اندر انسان کے ناک کی حالت تبدیل ہونے لگتی ہے اور پھر 6 سے 7 دنوں کے اندر اندر انسان کے ناخن خود بخود جھڑنے لگتے ہیں اور 9 سے 10 دنوں کے اندر پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور 17 دنوں میں اندر ہی پیٹ پھٹ جاتا ہے اور پیٹ کے اجزاء باہر آ جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کے جسم سے کیڑے مکوڑے اس طرح لپٹے ہوتے ہیں جیسے وہ کبھی زندہ ہوا ہی نہ ہو، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ کہاں گیا تیرا تکبر، کہاں گئی تیری عزت، کہاں گیا تیرا مال، روب، دبدبا، اور یوں رفتہ رفتہ انسان کے جسم کا سارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا لیتے ہیں اور 90 دن کے اندر انسان کے جسم کی ہڈیاں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے لگتی ہیں اور 1 سال کے اندر ہی انسانی جسم کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور 2 سال کے اندر ہڈیاں بھرنے لگتی ہیں، ان کا وجود بھی ختم ہونے لگتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کے طور پہ کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے منادی آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کی عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پوری دنیا کی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس گرز کے مارے جانے سے وہ شخص اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگے۔ کسی نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی ہیں، آپ بھی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے ایک قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں جو مردے قبر میں دفنائے جاتے ہیں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن میں پھاڑ دیتی ہوں، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا لیتی ہوں، اور بتاؤں کہ آدمی کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ موڑوں کو باہوں سے جدا کرتی ہوں اور باہوں کو پونچوں سے جدا کرتی ہوں اور سرینوں کو بدن سے جدا کرتی ہوں اور سرینوں سے رانوں کو جدا کرتی ہوں اور رانوں کو گھٹنوں سے اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے
اور اس کا دھوکہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اور اس میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت جلد مر جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کی رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے، لیکن وہ بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا، اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی مسیریوں پر اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے، لیکن آج یہاں قبرستان میں، قبروں میں غریب اور امیر سب ایک میدان میں پڑے ہیں۔ ان کے نرم نرم خالوں کا حال دریافت کر، ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ کیا ہوا، ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا، اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا، ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا گیا۔ آہ، کہاں ہیں ان کے وہ خدام، وہ ہر وقت حاضر ہوں جی کہتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ خیمے اور کمرے جن میں آرام کرتے تھے، کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جن کو جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے۔ کتنے ہی نازک بدن مرد و خواتین، عورتیں، آج ان کے بدن بوسیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردنیں دھڑوں سے جدا ہو چکی ہیں، منہ میں پیپ زدہ پانی پڑا ہے، منہ گندے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ ان کی بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، وہ مزے اڑا رہی ہیں، بیٹوں نے مکانوں پر قبضہ کر لیا، وارثوں نے مال تقسیم کر لیا، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں بھی لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ۔ اور وہ وہی لوگ ہیں جن کا وعدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اگر اعمال اچھے کرو گے تو مرنے کے بعد بھی انعام ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیوں میں بھی تمہیں جنتوں میں رکھا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور اسی طرح کی اگر آپ کو مزید ویڈیوز چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان پر موت کو نازل فرما دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر نزع کی کیفیت کو طاری فرما دیتا ہے تو انسان کی کیا حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اس سے کیا سوال کرتی ہے، اور انسان کو قبر میں کیا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد روز سزا اور جزا یعنی قیامت کے دن انسان کی کیا حالت ہوگی، کیا واقعات ہوں گے، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ میں جب اس کو بھیجا جائے گا تو وہاں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے۔ آپ اس پوری سیریز کو سننے کے لیے اور ہماری ہر طرح کی ویڈیوز تک پہنچنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل کا آئیکن دبا دیں، تاکہ ہماری وقتاً فوقتاً اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے، اور آپ مستقبل میں بھی ہماری انفارمیٹیو اسلامک ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔